بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلبہ۔ آج ہم نے اسم حالیہ، حاصل مصدر اور اسم معاوضہ ان چیزوں کے متعلق اور اس کے علاوہ تفہیمی عبارات میں سے عبارت نمبر 1 اس کے متعلق پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ذرا توجہ کے ساتھ سنیں۔ اسم حالیہ وہ اسم مشتق ہے جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے، جیسے نعیم ہنستا ہوا آیا، وسیم نے کامران کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پہلے جملے میں ہنستا ہوا فاعل نعیم کی حالت بیان کر رہا ہے، دوسرے جملے میں پڑھتے ہوئے کامران جو کہ مفعول ہے کی حالت بیان کر رہا ہے، لہذا ہنستا ہوا اور پڑھتے ہوئے دونوں اسم حالیہ ہیں۔ اسم حالیہ بنانے کا طریقہ: مصدر کے آخر سے نہ ہٹا کر تا ہوا لگا دینے سے اسم حالیہ بن جاتا ہے، جیسے لکھنا سے لکھتا ہوا، لکھتی ہوئی، پڑھنا سے پڑھتا ہوا یا پڑھی ہوئی وغیرہ۔ اب ہم آتے ہیں حاصل مصدر کی طرف۔ وہ اسم مشتق جو مصدر تو نہ ہو لیکن معنی اور اثر مصدر کا ظاہر کرے، مثلا آہٹ اس کا مطلب ہے آنا ہے، لڑائی لڑنا ہے، دباؤ دبانا ہے، چنانچہ آہٹ، لڑائی اور دباؤ حاصل مصدر ہیں۔ حاصل مصدر بنانے کے طریقے بتائیں گے، اس میں سے چند ایک میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بعض مصدروں کے آخر سے الف ہٹا کر جو باقی رہے وہ حاصل مصدر بن جاتا ہے، جیسے جلنا سے جلن ہے، چلنا سے چلن وغیرہ۔ بعض مصدروں کے آخر سے نہ ہٹا کر باقی جو رہے وہ حاصل مصدر بن جاتا ہے، جیسے دوڑنا سے دوڑ، چاہنا سے چاہ، بھاگنا سے بھاگ وغیرہ۔ مزید آگے اس کے جو بنانے کے طریقے وہ اپنے بغور دیکھ لینے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اسم معاوضہ کی طرف۔ وہ اسم مشتق جو کسی کام یا کسی خدمت کی اجرت اور بدلے کے معنی دے، مثلا پسوائی، دھلائی وغیرہ۔ اسم معاوضہ بنانے کا طریقہ: مصدر کے آخر سے نہ ہٹا کر الف چھوٹی جی لگا دینے سے معاوضہ بن جاتا ہے، جیسے رنگوانا سے رنگوائل اور لگوانا سے لگوائی وغیرہ۔ یہ آپ نے تعریفیں سن لی۔ اب ہم آتے ہیں اپنی متعلقہ جو آج کی عبارت ہے، تفہیمی عبارات، اس سلسلے کی طرف۔ اب ہم آج جو ہے نیا سلسلہ شروع کرتے ہیں تفہیمی عبارات والا۔ اس کو آپ لوگوں نے بغور سننا ہے کہ یہ عبارت جو آپ کے یہ 10th کلاس جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ جو پیپر آتا ہے اس کے اندر یہ 7واں سوال ہوتا ہے۔ تو تفہیمی عبارت کے آپ کے سامنے ایک عبارت دی گئی ہے، اپنے عبارت کو بغور پڑھنا ہے، نیچے کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے عبارت میں سے جوابات جو ہے ڈھونڈ کر آپ نے جو اس کا ایک مخصوص جو جواب بنتا ہے اس کو آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ پہلے تو ہم اس عبارت کی میں آپ کے سامنے ریڈنگ کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا، تو پھر ہم اس کے سوالات اور اس کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ پنجاب کی حدود ان دنوں غزنی تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ جہاں کا جے پال تھا۔ جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے ہوئے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی، چنانچہ دفعتاً مل غون پر جا کر ڈیرے ڈال دیے اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا۔ ادھر سے سبکتگین بھی نکلا، چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں، ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھیں۔ دفعتاً آسمان سے گولے پڑنے لگے، یعنی بے موسم برف گرنا شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، انہیں خبر نہ ہوئی کہ ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے، مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں، سینکڑوں اکڑ کر مر گئے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے اور جو بچے ان کے حسان جاتے رہے۔ اب اس کے سوالات ہیں، وہ ذرا سنیں۔ سوالات میں ہے کہ کس کے زمانے میں پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھیں؟ جی بیٹا ذرا توجہ کے ساتھ۔ پنجاب کی حدود غزنی تک جے پال کے زمانے میں پھیلی ہوئی تھی اور جے پال یہاں کا راجہ تھا۔ جے پال کون تھا؟ اگلا سوال ہے۔ جے پال پنجاب کا راجہ تھا اور سبکتگین کے بارے میں آپ کہا جانتے ہیں وہ غزنی کا فرما روا تھا۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے ہیں، کون برف میں رہنے کے عادی تھے؟ جی سبکتگین کی فوج کے سپاہی پہاڑی علاقے کے رہائشی ہونے کی وجہ سے جو ہے برف میں رہنے کے عادی تھے۔ وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہ تھا؟ وہ لوگ جھاڑے میں کیا اوڑھتے تھے؟ ہندوستانی سپاہی سردیوں میں لحاف اور رضائیاں اوڑھتے تھے، مگر ملکان پر بے موسمی برف باری کی وجہ سے اتنی شدید جو ہے سردی پڑی کہ رضائی اور لحاف کا میں گزارا ممکن نہ رہا۔ جے پال اور سبکتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ جے پال کی فوج شدید سردی کا مقابلہ نہ کر سکے اور اس کی فوج کے سینکڑوں سپاہی سردی سے مر گئے
اور ہزاروں کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے اور باقی جو بچے اتنے گھبرا گئے کہ وہ لڑنے کے قابل نہ رہے۔ اس طرح جیپال سبکتگین کی فوجوں میں جنگ کی نوبت نہ آئی۔ مزید رہنمائی کے لیے اس کے سوالات کے جوابات بھی آپ کے سامنے ہیں، ان کو بھی آپ نے بغور دیکھ لینا ہے۔ اپنی جو ہے ان کو عبارت کو یاد کرنے کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کے لیے ان سوالات بھی اوپر دیے گئے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے ایک ایک سوال کو پڑھتے جانا اور جوابات کو بغور اچھی طرح یاد کرنا ہے، کیونکہ ہر سوال کا جواب ایک اچھے اور مناسب طریقے سے دیں گے تو آپ کو اس کے نمبر ملیں گے۔ تو بغور اس چیز کو آپ نے دیکھ لینا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کے حوالے سے سمجھ آ چکی ہوگی اور آپ نے جو چیزیں پڑھائی گی ان کو بغور اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ شکریہ۔